حضرت لقمان حکیم جنہیں اللہ رب العزت نے دانش مندی عطا فرمائی تھی، حکمت عطا فرما رکھی تھی، اپنے بچوں کی تعلیم کے تربیت فرما رہے، تعلیم دے رہے، اور اللہ نے اس سلسلے کو اپنے کلام میں محفوظ فرمایا کہ ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت تعلیم ان خطوط پہ کرے۔ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک رہے، اسے صحت مند ایمان یقین نصیب ہو جائے۔ دوسرا، اسے اس فکر ہو کہ میرا بیٹا عبادت پہ آ جائے، عبادات کا پابند ہو، عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میرے بیٹے کا دین کی حفاظت میں، دین کی اشاعت میں، دین کی خدمت میں حصہ پڑ جائے۔ یہ بھی ہر دور کا مسلمان اپنے بچوں میں فکر پیدا کرتا رہا تو نسل در نسل ایسے افراد امت میں آتے رہے جو اللہ کی دین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہر دور میں، اور اسی کی بدولت آج دین بھی نسل در نسل زندہ ہے۔ آج دین کی ہر شکل زندہ ہے، آسمانی کتاب کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کا مفہوم بھی محفوظ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی محفوظ ہیں، ان ارشاد میں رکھا پیغام بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر نقشہ، زندگی کی ہر حرکت سکنات، ہر حرکت، ہر عمل آج امت کے پاس محفوظ ہے، اس لیے کہ ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جو اللہ کے دین کے لیے یا تو پوری زندگی وقف کر دیا کرتے تھے، یا کسی نے اپنی کچھ صلاحیتیں لگا دی، کسی نے اپنے کچھ اوقات لگا دیے، کسی نے کچھ وسائل دے دیے، کسی نے دولت لگا دی، کسی نے زندگی دے دی، بلکہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہا ہے۔ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ قابل رشک ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی کہہ سکتا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جنہیں اللہ نے آسمانی علم عطا فرمایا ہو، قرآن حدیث کا علم ملا ہو، اور پھر ساری زندگی اس قرآن حدیث کی انصاف بری زندگی کو پھیلانے میں اس کی زندگی لگ گئی ہو، ایک وہ شخص۔ دوسرا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے دولت دی ہو، مال دیا ہو، اور پھر اس کی وہ دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہو۔ یہ دو شخص ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ جن پہ آدمی رش کر سکتا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا، میری اولاد ایسی ہوتی۔ اور ہر دور میں ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں پیش کی، کچھ لوگوں نے اپنے وسائل پیش کیے، ہر دور میں، اور اس کی برکت سے آج امت میں دین نسل در نسل زندہ ہے۔ اگر بلال حبشی ہیں تو وہاں آپ کو حضرت عثمان بھی نظر آئیں گے، اگر وہاں علی ہیں تو وہاں آپ کو عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار بھی نظر آئیں گے، وہاں سرمایہ رکھنے والے عثمان غنی بھی نظر آئیں گے۔ تو کوئی زندگیاں لگا رہا، کوئی اپنی زندگیاں وقف کر رہا، اور کچھ اپنی دولت خرچ کر رہے۔ یہ ہر دور میں امت میں ایسے افراد آتے رہے جو اپنی زندگیاں دین کی حفاظت میں لگاتے رہے، جس کی بدولت آج اس پرفتن دور کے اندر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نبی کا یہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ ہر نبی کی ادا عقیدے سے لے کر
عقیدے سے لے کر معاشرتی اور معاملات کی زندگی تک پورا دین امت تک محفوظ ہے. حتیٰ کہ جہاں مسلمان کو یہ پتا ہے کہ میرے پیغمبر بیت اللہ میں کیسے تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا پیغمبر بیت الخلاء میں کیسے تشریف لے گئے. سر سے لے کر پاؤں تک ہر ادا اس امت کا تک محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہوئی؟ ہر دور میں ایسے افراد کا انتخاب ہوا، ایسے خوش نصیب ہوئے جنہوں نے یہ زندگی امت تک نسل در نسل منتقل کی ہے. لیکن یہ سبق ہر گھر میں بچپن ہی میں ماں باپ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے کہ بیٹے تم نے دین کی بھی خدمت کرنی ہے، بیٹے تیری زندگی کا کچھ وقت تیری زندگی کی صلاحیتیں دین کی حفاظت میں بھی لگنی ہیں. یہ ہر گھر کی پہلی درسگاہ میں ماں باپ سبق دیا کرتے تھے. مائیں حضرت خنسا 7 بچے شہید ہو گئے، 7 بچے. خوش ہو رہی ہوں، واہ واہ. بلکہ جب میدان آیا، مارکا آیا تو اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹے میں نے تمہیں جوان ہی اس دن کے لیے کیا تھا، میں نے تمہیں پالا ہی اس دن کے لیے ہے، میں نے دودھ ہی اس غرض سے پیا تھا. اور جب سارے شہید ہو گئے تو خوشیاں مناتی کہ آج اللہ نے مجھے اپنے بچوں کی شہادت پہ عزت بخشی. تو یہ سبق بچپن ہی میں دے دیا کرتے تھی مائیں. دودھ پلاتی اس لیے تھی، چھاتی کے ساتھ لگاتی تھی، اور ان کے کانوں پہ یہ کلمات دے کر ان کی تربیت کرتی تھی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہنسازی ہوتی تھی. بہت سارے بچے، ان کے گھروں کا ماحول اس امت میں ایسا رہا کہ مائیں جب صحابہ کی زندگیاں پڑھا کرتی تھی تو بچے بچپن ہی کے اندر ان واقعات کو ازبر یاد کر لیا کرتے تھے صحابہ کے. اور پھر ان کے ہاں یہ ذہن بنتا تھا میں نے فلاں جیسے بننا ہے، میں نے فلاں جیسے بننا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. تذکر ایسا. اور اب کیسے بنتے ہیں؟ اب کیا ذہن بنتا ہے؟ یہ اداکار بننا ہے، یہ گلوکار بننا ہے، یہ لہو لہو کا فنکار اور اداکار بننا ہے. اور یہی زندگی ہے آج کی نئی نسل کی. یہی زندگی ان کے ہاں آئیڈیل ہی یہی ہے. اس نئی نسل کے بلندی کے معیار ہی یہی ہیں، اس جیسا بننا ہے. تو ہر گھر کی پہلی درسگاہ میں یہ سبق ملتا تھا کہ بیٹے تم نے اپنی زندگی دین کے لیے بھی لگانی ہے. تو میرے عزیزو، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے شرک بھی نہ کرنا، تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تیری زندگی میں عبادات بھی ہو. اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ تحریر سے بھی ہوتا ہے، یہ تقریر سے بھی ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے لیے اسباب و وسائل بھی مہیا کیے جاتے ہیں جس سے خیر پھیلے، جس سے نیکی پھیلے، جس سے دین پھیلے، جس سے دین کی حفاظت ہو، جس سے دین آگے اس کی اشاعت ہو. اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کرنا اور ان صورتوں کو اختیار کرنا جس سے برائی رک جائے، شر رک جائے، فساد رک جائے، منکرات رک جائیں، گناہ رک جائے، دین دشمنی ختم ہو جائے. یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ مسلمان اس میں اپنی صلاحیتیں، وسائل، زندگیاں لگا رہے ہوں. تو ایک باپ اپنے بیٹی کی تربیت میں ان خطوط کو سامنے رکھتا ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.